دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک انڈیکیٹرز آہستہ آہستہ پازیٹیو ہو رہے ہیں، گو کہ ریفارمز کی ابھی بھی ہم بہت ضرورت محسوس کر رہے ہیں. یہ جو بڑی تعداد میں کوئی 3,500 کے قریب کمپنیز نے خود کو رجسٹر کروایا، اور اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ آئی ٹی ریلیٹڈ کمپنیز ہیں، ای کامرس کی کمپنیز ہیں جو کہ اڑان پاکستان کا ایک سیکنڈ بڑی اہم کمپوننٹ ہے. پھر ایگری فارمنگ کی ایسی کمپنیز ہیں چونکہ زراعت پر پاکستان کا بہت انحصار ہے. تو کتنے مواقع ہیں ان کمپنیز کے لیے پاکستان میں بزنس کے اعتبار سے؟ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟ صاحب آئی تھنک بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے آپ کا، اور جو ڈیٹا سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو یہ وہ اسٹیبلٹی جس کی گورنمنٹ بارہا بات کر چکی ہے، اس کے سائنز جو ہیں وہ اب نظر آنا شروع ہوئے ہیں کہ جو بزنس انویسٹرز ہیں وہ بھی اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ اکانومی اور اکنامک جو سچویشن ہے اس پہ اب بیس کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو کنزیومر سائڈ پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو انفلیشن کی جو کمی ہے اور انٹرسٹ ریٹ اس کے نتیجے میں پھر جو کم ہوا ہے اس کو بھی بہت سارے وجہ سے اب کنزیومرز کا کانفیڈنس بھی جو ہے وہ امپروو ہوا ہے. تو یہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو 3-4 بڑے جو کی اسپیکٹس ہیں کہ آؤٹ آف دیز 3,442 آلموسٹ کوئی 652 جو ہیں وہ نئی آئی ٹی اور ای کامرس کے کمپنیز ہیں جو پلیٹ فارمز بیسیکلی بنیں گے جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو پروموٹ کریں گے پاکستان اکانومی میں، اور آئی ٹی سروسز پرہیپس جو ہے پاکستان سے باہر بھی وہ پرووائڈ کر رہے ہوں گے. تو ایز یو یور سیلف سیڈ کہ اڑان پاکستان میں سیکنڈ ای جو ہے دیٹ از ای پاکستان، اس کا بھی فوکس انہی اسپیکٹس پہ ہے کہ اب اگلی جو آپ کہہ لیں کہ ویو ہے جو پروپیل کرے گی اکنامک گروتھ کو، وہ ٹیکنالوجی پرٹیکولرلی ڈیجیٹائزیشن کا اسپیکٹ ہے اس میں. تو وہ بڑا ایک ہیلدی سائن ہے جو پاکستان اکانومی کے کانٹیکسٹ میں ہمیں نظر آ رہا ہے. دوسرا جو بڑا اسپیکٹ اگر آپ دیکھیں گے تو سروسز سیکٹر میں پرٹیکولرلی 450 نیو ٹریڈنگ کمپنیز گاٹ رجسٹرڈ، جن میں سے 411 جو ہیں وہ پرٹیکولرلی سروسز سیکٹر سے ہیں. ٹریڈنگ سروسز میں اور بزنس کلائمیٹ کا جو امپروومنٹ ہے وہ اس کے اوپر اگین بیسیکلی اٹس اے گریٹ ووٹ جو کہ بزنس کمیونٹی دے رہی ہے. اور تھوڑی جو میکرو اکنامک ہیڈ ونڈز ہیں ایونچولی یہ بھی اوور کم ہو جائیں گی سونر اور لیٹر، بٹ ابھی تک کی جو پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں یہ اس کا ہمیں ایک جو ثمرات ہیں وہ ملنا شروع ہو گئے ہیں، جس کے اوپر اب جو نئی اپرچونیٹیز ہیں وہ کیپٹلائز کریں گی. تیسرا بڑا اسپیکٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس ڈیٹا میں وہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن، جس کو کہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید ہیوی ٹیکسز کی وجہ سے یا گورنمنٹ اس سیکٹر کو کیونکہ ریگولیٹ کرنے کے لیے آئی ہے، جو پیچھے کچھ اقدامات لیے گئے ہیں اس کی وجہ سے اس میں بہت سلو ڈاؤن تھا. حالانکہ وہ میرا خیال ہے جو ہائی انٹرسٹ ریٹ فیکٹرز تھے اکانومی میں اس کی وجہ سے تھوڑی ڈسکریجمنٹ یہاں نظر آ رہی تھی. تو اس ڈسکریجمنٹ کی وجہ سے ایک فائدہ جو ہوا ہے کہ بہت ساری جو ریل اسٹیٹ میں ٹرانزیکشنز پچھلے کچھ عرصے میں رجسٹر ہوئی ہیں ان میں ایک بڑا کلیئر سائن نظر آیا ہے کہ پراپرٹی پرائسز نیچے آئی ہیں. اور وہ نیچے آنے کی وجوہات بھی وہی ہیں کہ جو پچھلے زمانے کی ایزی مانیٹری پالیسی سٹینس تھا اس کا جو امپیکٹ ہمیں ریل اسٹیٹ میں نظر آ رہا تھا وہ ڈسکریج ہوا تھا. تو اب ایک بڑی پازیٹیو جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ کچھ انویسٹرز نے اپنی انویسٹمنٹس آف لوڈ کی ہیں تو ریزلٹنٹلی ریئل جو ہاؤسنگ کنسٹرکشن میں انٹرسٹڈ ہیں لوگ، انہوں نے وہ پلاٹس بائی کی ہیں ان ہاؤسنگ سوسائٹیز میں یا ادر دین دوز جو ڈاکومنٹڈ سوسائٹیز ہیں ان کے. تو اب اور دیر از اے ریئل شارٹیج، کوئی مور دین 10 ملین ہاؤسنگ یونٹس کی شارٹیج ہے ملک میں. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ ایک بہت بڑا ہیلدی سائن ہے کہ تقریباً 311 نئی ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کمپنیز نے اس مہینے میں رجسٹر کیا ہے لاسٹ منتھ میں. تو جس کی وجہ سے ہمیں ایک کانفیڈنس اس سیکٹر کا بھی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی جو ایزی مانیٹری پالیسی ہے اس کا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.